قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد عثمانیوں نے سب سے پہلے موریا کو فتح کیا اور ستمبر 1454 عیسوی میں سربیا اور ہنگری کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ عثمانی لشکر کی کمان خود سلطان محمد فاتح کر رہا تھا۔ سربیا کا بادشاہ دوراد برینکویج جو عثمانیوں کا باج گزار تھا اور کسووو کی جنگ میں اس نے جون ہنیاڈے کا ساتھ دینے کے بجائے عثمانیوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن سلطان مراد کی وفات کے بعد دوراد برینکویج کو لگا کہ وہ صلیبی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس نئے نوجوان سلطان سے اپنے علاقے واپس لے لے گا، لہٰذا اس نے جون ہنیاڈے سے صلح کی اور خراج دینے سے انکار کر دیا۔ 1454 عیسوی میں جب دوراد برینکویج کو سربیا پر عثمانیوں کے حملے کی خبر ملی تو اس نے سربین رئیس نکولا کو لکھا کہ جب تک جون ہنیاڈے عثمانیوں سے سربیا کے ایک بڑے حصے کو آزاد نہ کروا لے یا اپنی فوجیں سربیا میں نہ بھیج دے، تب تک یا تو عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دو یا پھر اپنی فوج کے ساتھ پہاڑوں میں چھپ جاؤ۔ لیکن نکولا نے دوراد کا حکم ماننے کے بجائے 24 ستمبر 1454 عیسوی کو لیسوا کے قریب گھات لگا کر عثمانی ہرول دستے پر حملہ کیا اور عثمانیوں کو شکست دے دی۔ اس سے پہلے جون ہنیاڈے اور دوراد برینکویج وارنا اور کسووو کی عبرتناک شکستوں سے ڈرے ہوئے تھے اور نئے سلطان کی قسطنطنیہ کی فتح نے انہیں اور بھی زیادہ ڈرا دیا تھا، مگر نکولا کے ہاتھوں عثمانیوں کی شکست کے بعد ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ سلطان محمد فاتح نے 32,000 کی فوج دے کر فیروز بے کو سربیا میں چھوڑا اور واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ دوراد برینکویج نے جون ہنیاڈے کو ساتھ ملا کر کروسواک میں فیروز بے کے لشکر کو شکست دی اور فیروز بے کو بھی گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب سکندر بیگ بھی سلطان محمد فاتح سے خطرہ محسوس کر رہا تھا اور وہ البانوی سرداروں کی نا اتفاقی سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ سکندر بیگ نے پوپ سے درخواست کی کہ وہ دوکاجینی اور اسپانی خاندان کو سکندر بیگ کے ساتھ شامل کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالے۔ پوپ نے سکندر بیگ کے کہنے پر دوکاجینی اور اسپانی خاندان پر دباؤ ڈالا اور البانوی پادریوں کو حکم دیا کہ اگر یہ خاندان عثمانیوں کا ساتھ نہ چھوڑیں تو تمام گرجا گھروں میں ان پر لعنت بھیجی جائے۔ پوپ کی مداخلت کے بعد 1454 عیسوی کو دونوں خاندانوں نے سکندر بیگ کے ساتھ صلح کر لی اور عثمانیوں کا ساتھ نہ دینے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ دسمبر 1454 عیسوی کو الفانسو پنجم نے بھی سکندر بیگ کو لکھا کہ وہ 1000 پیادے اور 200 گھڑ سوار بھیجے گا۔ مئی 1455 عیسوی تک الفانسو نے سکندر بیگ کو 1500 پیادے اور 500 گھڑ سوار بھیج دیے جو بہترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ البانوی خاندانوں کے دوبارہ متحد ہونے اور الفانسو کی طرف سے فوجی مدد ملنے کے بعد سکندر بیگ نے عثمانیوں سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی تیاری شروع کر دی۔ جولائی 1455 عیسوی کو سکندر بیگ نے 14,000 کی فوج کے ساتھ سرحدی قلعے بیرات کا محاصرہ کر لیا۔ بیرات جنوبی البانیہ کے ساتھ ساتھ جنوبی مقدونیہ اور موریا کی طرف جانے والے اہم راستوں کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے عثمانی اور البانوی دونوں ہی اسے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے تھے۔ الفانسو نے سکندر بیگ کو جو دستہ بھیجا تھا وہ بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ یہ سپاہی اپنے ساتھ بندوقیں اور توپیں بھی لے کر آئے تھے، جن کی مدد سے سکندر بیگ نے بیرات پر گولہ باری کر کے عثمانیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ بیرات میں موجود عثمانی فوج ہتھیار ڈالنے کے لیے راضی ہو گئی، مگر انہوں نے 1 ماہ کا وقت مانگا۔ سکندر بیگ کو یقین تھا کہ قلعے میں موجود عثمانی فوج اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور 1 ماہ بعد عثمانی خود ہی قلعے کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ لہذا سکندر بیگ نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو اپنے بہنوئی کارل مزوکا کی قیادت میں بیرات میں چھوڑا اور خود ولوری کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری جانب سلطان محمد فاتح کو بھی بیرات کے محاصرے کی خبر مل چکی تھی۔ سلطان نے اسحاق بے کو اپنی ایشیائی کوچک کی مہم کو ادھورا چھوڑ کر بیرات کی طرف روانہ کیا۔ اسحاق بے نے اپنے 20,000 کے لشکر کے ساتھ جولائی 1455 عیسوی کے وسط میں بیرات کا محاصرہ کرنے والی البانوی فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ البانوی فوج اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ البانوی کمانڈر ورانا کونٹی نے صرف عثمانیوں کے ابتدائی حملے کو روکا، مگر اس کے بعد عثمانیوں نے البانوی فوج کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اسی دوران سکندر بیگ بھی اپنے دستے کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ سکندر بیگ نے اپنے دستے کے ساتھ بڑے زوردار حملے کیے، مگر وہ عثمانیوں کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہا۔ عثمانیوں نے البانوی فوج کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا تھا۔ آخر کار سکندر بیگ اپنے بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔
عثمانیوں سے اب تک کی تمام لڑائیوں میں سکندر بیگ کی یہ سب سے بڑی شکست تھی۔ اس لڑائی میں تقریباً 6000 البانوی سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے، جن میں سے 800 الفانسو پنجم کے بہترین سپاہی تھے جو توپ خانے اور محاصرے کی جنگ کے ماہر تھے۔ بیرات کی تباہ کن شکست سکندر بیگ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس شکست کے بعد سکندر بیگ کا بہترین اور بھروسے مند کمانڈر موئسے جولیمی بھی سکندر بیگ کا ساتھ چھوڑ کر عثمانیوں کے ساتھ مل گیا۔ سکندر بیگ جانتا تھا کہ موئسے جولیمی سکندر بیگ کی چالوں کے علاوہ البانیہ کے علاقوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے اور سلطان محمد فاتح موئسے جولیمی کا استعمال کر کے البانیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے سکندر بیگ نے دفاع کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری جانب فروری 1456 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے موئسے جولیمی کو 15,000 کا لشکر دے کر البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ موئسے جولیمی البانیہ کے تمام راستوں سے واقف تھا، اس لیے سکندر بیگ نے اسے اڑانے کے راستے آگے بڑھنے دیا۔ سکندر بیگ نے ایلچی بھیج کر موئسے جولیمی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی، مگر موئسے جولیمی نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ دیبرا جھیل کے قریب اڑانے کے میدان میں سکندر بیگ اور موئسے جولیمی کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ موئسے جولیمی نے عثمانی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، مرکزی فوج کو سامنے، محفوظہ کے دستوں کو درمیان میں، جبکہ اپنے ذاتی دستے کو جس میں زیادہ تر البانوی سپاہی تھے سب سے آخر میں رکھا۔ سکندر بیگ کے پاس 10,000 کا لشکر تھا، جس میں 6,000 گھڑ سوار اور 400 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے تو عثمانی لشکر سے احماز نامی سپاہی نے آگے نکل کر انفرادی مقابلے کے لیے للکارا، جس کے مقابلے میں زہریہ کروپا نے آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عثمانی لشکر سے موئسے جولیمی خود آگے نکلا اور سکندر بیگ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ جیسے ہی سکندر بیگ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر سے آگے نکلا تو موئسے جولیمی نے عثمانی لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ سکندر بیگ نے بھی اپنے لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ البانوی گھڑ سواروں کے حملوں نے عثمانی صفوں میں تباہی مچا دی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے موئسے جولیمی اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے باقی عثمانی فوج بھی میدان جنگ سے فرار ہونے لگی۔ موئسے جولیمی سکندر بیگ سے شکست کھانے کے بعد ادرنا واپس چلا گیا، مگر اسے عثمانی دربار میں وہ عزت نہ مل سکی جس کی وہ امید کر رہا تھا۔ آخر کار موئسے جولیمی نے دوبارہ سکندر بیگ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا اور البانیہ واپس چلا آیا۔ سکندر بیگ نے اسے معاف کر دیا اور دوبارہ اس کا عہدہ بحال کر دیا۔ سکندر بیگ نے موئسے جولیمی کی واپسی پر ایک بہت بڑے جشن کا بھی انتظام کیا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ کوئی بھی موئسے جولیمی کو اس بات کا تانا نہیں دے گا کہ اس نے سکندر بیگ کا ساتھ چھوڑ کر عثمانیوں کا ساتھ دیا تھا۔